Assalamu alaikum. Welcome to the current affair roundup sessions. The agenda of today's lecture is Iran presidential elections, which has been conducted in June 2021, as a result of which Ebrahim Raisi has been appointed as the new president of Islamic Republic of Iran. In today's videos, we will discuss the Iran political system. So let's move towards the slides. ایران کے پریزیڈنشل الیکشنز جون 2021 کو ہوئے تھے. اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں ایران کے جیو اسٹریٹجک لوکیشنز کو جاننا بہت ضروری ہے. مڈل ایسٹ میں تقریباً 18 کنٹریز ہے، جس میں ایران بھی ایک ہے جو پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ میں لوکیٹ. سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی انیمیٹی بہت ہی پہلے سے جاری ہے. ایران کی جو سعودی عرب کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ ریجنل اور ریلیجن دونوں بیسس پہ ہے. ایران شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، جبکہ سعودی عربیہ سنی میجورٹی کنٹری ہے، جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ میں شیعہ سنی کانفلکٹ ہمیشہ سے رہا ہے. ایران کا ایک اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے، جس کو کنٹین کرنے کے لیے ایران پروکسیز کا استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ اور ایران نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ایران کے مخالف رہا ہے. اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر جو مانا جاتا ہے وہ سپریم لیڈر آف ایران ہے، جو علی خمینی ہے. دی پولیٹکس آف ایران take place in the framework of the officially combines elements of theocracy and presidential democracy. یعنی ایران کی جو پولیٹیکل فریم ورک ہے وہ ایک کمپلیکس قسم کا ہے جو تھیوریسی اور پریزیڈنشل ڈیموکریسی مل کے بناتی ہے. ایران is an Islamic republic in which the supreme leader, president, parliament and the judicial system share powers. یعنی ایران میں اسلام جو ریپبلک آف ایران ہے اس میں سپریم لیڈر اور پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشل سسٹم آپس میں پاور شیئر کرتے ہیں. The supreme leader is the head of the state and highest ranking political and religious head. The supreme leader has either direct or indirect control over the executive, legislative and judicial branches of the government as well as military and academia. یعنی جو اس کا جو سپریم لیڈر ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگزیکٹو پاور استعمال کر سکتا ہے، لیجسلیٹو پاور استعمال کر سکتا ہے، جوڈیشل پاور استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ملٹری اور میڈیا پاورز بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایران کے پولیٹیکل سٹرکچر کی جو ہائرارکی ہے اس میں سب سے پاورفل جو ہے وہ سپریم لیڈر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. Moreover, Iran has some sort of democracy as well in which some voters elected the president as well. ایران میں پریزیڈنٹ کا جو ٹرم ہوتا ہے وہ 4 ایئرز ہوتا ہے اور 2 ٹرمز کے بعد دوبارہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. اس کے علاوہ ایران کے پولیٹیکل سٹرکچر میں اسمبلی آف ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو 86 ممبر پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ سپریم لیڈر کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے جو سپریم لیڈر ہے وہ لائف ٹائم تک رہتے ہیں. یعنی ایران میں ایسی کوئی باڈی نہیں ہے جو سپریم لیڈر کو اپنے عہدے سے ہٹا دے. Once assembly of experts elected the supreme leader, then he will be the supreme leader till the time of death or till the resignations which he gave itself. Iran has a democratically elected president, a parliament جسے مجلس بھی کہا جاتا ہے, and assembly of experts جو سپریم لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں, and a local councils. The president of Iran is the head of the state. The president of Iran is the highest ranking official of Iran, لیکن یہ سپریم لیڈر کے بعد جو ہے نا وہ سب سے پاورفل کنسیڈر کیا جاتا ہے. The president carried out decrees and answered to the supreme leaders of Iran. یعنی پریزیڈنٹ جو ایران کا پریزیڈنٹ ہے وہ آنسریبل ہے سپریم لیڈر آف ایران کے. ایران میں پریزیڈنٹ اتنا پاورفل نہیں ہوتا کیونکہ وہ سپریم لیڈر کو جواب دہ ہوتا ہے. ان لائک اگر ہم دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں پریزیڈنٹ سب سے پاورفل باڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سارے کنٹرول جو ہے اسی گورنمنٹ کے سارے کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایران کے کرنٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ حسن روحانی ہے جو 3 اگست 2021 تک رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے 2 ٹرم مکمل کیے ہیں اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں 18 جون میں تو اس کے ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ایران کے پریزیڈنٹ ہوں گے. The new elected president جو ہے وہ ابراہیم رئیسی ہے اور جو 3 اگست کو پریزیڈنٹ کا عہدہ لیں گے. یہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ فارمر چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے 2018 میں. The 60-year-old Mr. Raisi, who traces his lineage back to the Prophet Muhammad ﷺ, is a loyal senior figure in Iran establishment. یعنی ابراہیم رئیسی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج کو کلیم کرتے ہیں اور 2019 میں جو ہے وہ ابراہیم رئیسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے.
With the victory of Ibrahim Raisi, the conservative chief of Iran judiciary in Friday presidential election, the country's clerical establishment has tightened its grip on the Islamic Republic. When 90% of the ballots were counted, Mr. Raisi won 62 out of the vote. یعنی فرائیڈے 18 جون کو جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں ابراہیم ریزی نے 62% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایران کی فورن پالیسی جو ہے اس میں کوئی شفٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ جو ابھی سپریم لیڈر ہے وہ وہی ہوگا جو علی خمینی ہے، جس کے پاس لیجسلیٹو پاور جو ہے وہ ہے، جوڈیشل پاور ہے، اور ملٹری اور میڈیا سارے پاورز سپریم لیڈر کے پاس ہی ہوتے ہیں. الدو پریزیڈنٹ کے پاس بھی بہت سے پاورز ہیں، لیکن سپریم لیڈرز کے انڈر رہتا ہے پریزیڈنٹ جو ہے. اس کے علاوہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں ابراہیم ریزی کیسے رول پلے کرتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا. لیٹس سی وچ وے دو اینڈ لو. I hope you like the video. We'll see you next video. Take care.